اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ عزیزو، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ سو رہے ہیں، اور عزیزو رسول خدا کی یہ جو حدیث ہے نا، بہت بہترین حدیث ہے یہ۔ اگر حدیث کو عزیزان محترم اگر ہم سمجھ لیں تو یقیناً یہ ہمارے قلب کو بیدار کر دے، ہماری بے خبریوں کو ختم کر دے، ہمارے قلب کو بیدار کر دے۔ بہت بہترین حدیث ہے۔ رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ سو رہے ہیں، جب مریں گے تب جاگیں گے۔ سو رہے ہیں لوگ۔ ازو ہم بیسیکلی جو ہے ہم لوگ سو رہے ہیں، اور کیوں سو رہے ہیں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے اس عالم میں۔ ہماری جو ذمہ داری ہے ہمیں پتہ نہیں وہ کیا ہے، ہماری ڈیوٹی کیا ہے، ہمیں کرنا کیا ہے، ہمیں کچھ بھی نہیں پتہ۔ لیکن جب انسان مرتا ہے نا تو جو کیا ہوتا ہے، سب نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، سارے حجابات ہٹ جاتے، جو ہم سے پوشیدہ ہے وہ نظر آنے لگے گا۔ اب وہاں انسان کہے گا کہ مجھے یہ نہیں کرنا تھا۔ روایت کے الفاظ ہے کہ وہاں لوگ افسوس کریں گے کہ یہ جو مصیبت میرے اوپر آ رہی ہے اس عالم میں 500 سالوں سے، یہ خود میری ہی پیدا کی ہوئی ہے۔ اگر دنیا میں مرنے سے پہلے، اگر میں اپنی زندگی میں دنیا میں اگر میں مرنے سے پہلے، مرنے کے 15 دن پہلے بھی اگر میں کوشش کر لیتی تو یہ مشکلات میرے اوپر نہ ہوتی۔ یہ روایت کے الفاظ ہے۔ انسان کہے گا کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب ازو وہاں ہم لوگ چینج نہیں کر سکتے، وہاں کچھ چینج نہیں ہوگا۔ اب ازو اگر آپ چاہے گی بھی نا کہ ہمارے بدن کے برابر میں جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں، جو ہمارے رشتہ دار ہیں، ہم ان کو بتائے کہ یہ مت کرنا، یہ مت کرنا، دیکھو مجھے نتیجہ نظر آ رہا ہے، لیکن ازو وہاں ہماری زبان نہیں ہلتی۔ ہم لوگ ہلا نہیں سکتے اپنی زبانوں کو، زندگی ختم۔ اب ازو ہمیں اپنی اس زندگی میں بیدار ہونا ہے، اس زندگی میں ہمیں بیدار ہونا ہے۔ کمال تو یہی ہے نا، وہاں جا کے دیکھا تو کیا دیکھا، دیکھی یہی پہ، تو ازو کیسے دیکھے، کون دکھائے گا ہمیں؟ آیت اللہ شمس الدین بیان کرتے ہیں کہ جب ایک عالم نے ایک جوان سے پوچھا کہ کبھی تم نے امام کو دیکھا ہے؟ وہ جوان اتنا پرہیزگار تھا، اس نے بولا کہ ہاں، 1 گھنٹہ پہلے اسی شہر میں تھے امام۔ اب اس نے پوچھا کہ کیسے اس مقام پہ تم پہنچے؟ تو اس نے صرف ایک فارمولا دیا، وہ جوان نے صرف ایک فارمولا دیا، کہا کہ اپنے آپ تک پہلے خود پہنچے۔ وہ جوان کہتے ہیں اپنے آپ تک پہلے پہنچے، یعنی ہمیں اپنے آپ تک پہنچنا ہے۔ مطلب اس کا مطلب کیا ہے؟ جو خدا نہ خواستہ اگر کوئی بیمار ہو گیا، بیمار پڑ گیا، بیمار نہ تو کھا سکتا ہے، کھانا خود لے کے نہیں کھا سکتا، نہ اپنی دوا خود لینے جا سکتا ہے، نہ اپنا خیال رکھ سکتا ہے، تو جو کون اس تک پہنچتا ہے؟ اگر ہاسپٹل میں ہے تو نرس یا ڈاکٹر یا جو کوئی اس کے ساتھ ہو وہ پہنچتا ہے نا، تاکہ اس کی بیماری دور ہو جائے۔ لیکن یہاں وہ جوان جس سے سوال کیا عالم نے کہ تم اس مقام پہ کیسے پہنچے کہ امام کو دیکھ پا رہے، تو وہ کہتا ہے کہ اپنے آپ تک پہنچنا ہے۔ وہ جوان کیا کہہ رہا ہے؟ خود اپنے آپ تک پہنچو، کوئی نہیں پہنچے گا تم تک، خود ہمیں اپنے آپ کو پہنچنا ہے۔ خود دیکھو کہ مرض کیا ہے تمہارے اندر، خود جانتے ہیں نا ہم لوگ کہ ہمیں کیا مشکل ہے، ہمارے اندر کیا مرض ہے، ہماری روحانی بیماریاں کیا ہے۔
دوسرے لوگ نہیں جان پاتے، وہ تو ہمارے کیا ہے کہ ظاہر کو دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں، لیکن ہمارے باطن کی برائیاں ہمیں ہی معلوم ہوتی ہے کہ ہم کیسے لوگ ہیں، ہمیں کیا مشکل ہے، ہم لوگ خود جانتے ہیں۔ اور جو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمیں پتہ نہ ہو کہ ہمارے اندر پرابلم کیا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ میری مشکل کیا ہے، میں جانتی ہوں کہ میں جب بھی پرواز کرنے کی کوشش کرتی ہوں میں گر جاتی ہوں، اور کیوں گر رہی ہوں بار بار میں، یہ بار بار میں کیوں گر رہی ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بار بار ایک ہی جگہ پر گر رہی ہوں، تو میں کیوں اس کو صحیح نہیں کر رہی، میرے اختیار میں کیوں نہیں ہے، میرے بس میں یہ کیوں نہیں ہے۔ خوب ہمارے اختیار میں نہیں ہے تو اللہ نے ہمیں دیے ہوئے ہیں، وہ جو با اختیار ہے، ان کے دروں پہ آئے، ان کے دروں پہ۔ زیارت جامعہ کبیرہ میں ہم لوگ پڑھتے ہیں نا کہ ہماری بازگشت، ہمارا پلٹنا امام کہتے ہیں، یہ امام کے الفاظ ہے کہ تمہاری بازگشت، تمہارا پلٹنا ہماری طرف ہے، تم نے ہماری طرف ہی آنا ہے۔ تو عزیزو انہی کے دروازے پہ آئے، یعنی اہل بیت سے توسل کرے کہ آپ ہماری مدد کریں کہ یہ جو ہمارے اندر یہ جو بیماریاں ہے، روحانی مرض جو ہے ہمارے اندر، ہم اس سے کیسے بچیں، آپ ہمیں اس سے بچائیں، آپ ہمیں اس مرض سے باہر نکالیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔